ایپسٹن فائل، وہ سچ جو آج اگر باہر آ گیا تو دنیا ہل جائے گی۔ سوچئے، اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے سب سے طاقتور لوگ جن کے ایک فون کال سے جنگ رک سکتی ہے، جن کے ایک سائن سے اکانومی گر سکتی ہے، وہ لوگ رات کے اندھیرے میں ایک پرائیویٹ آئی لینڈ پر جمع ہوتے تھے، اور وہاں جو ہوتا تھا اسے نہ کورٹ دکھا سکتا تھا، نہ پولیس اور نہ ہی میڈیا۔ اس آئی لینڈ کا مالک صرف ایک آدمی تھا، نہ پریزیڈنٹ، نہ کنگ، نہ سیلیبریٹی، اس کا نام تھا جیفری ایپسٹن۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جیفری ایپسٹن اصل میں کون تھا، ایک نارمل آدمی بلینئر کیسے بنا، اس کے پرائیویٹ آئی لینڈ پر کیا ہوتا تھا، ایپسٹن فائل میں کن پاورفل لوگوں کے نام آئے، وہ لڑکی کون تھی جس نے سب سے پہلے سچ بولنے کی ہمت کی، اور سب سے خوفناک سوال، کیا جیفری ایپسٹن واقعی مر چکا ہے یا سچ کو دفنانے کے لیے اسے چپ کرا دیا گیا؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ وہ سچ ہے جسے دنیا بھولنا چاہتی ہے۔ آپ سب سوشل میڈیا پر اس کی ڈیٹیل سن چکے ہوں گے، لیکن میں کوشش کروں گا وہ سب آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے ابھی تک نہیں سنا، لیکن میں کھل کے بیان نہیں کر پاؤں گا یوٹیوب کی پالیسیز کی وجہ سے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ایلومیناٹی، قبالہ جادو اور ولگیرٹی، ابھی تو یہ صرف 20% تک فائل سامنے آئی ہیں، 80% کتنا خوفناک ہوگا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ نیا جو سننے کو آیا ہے وہ تقریباً 3 لاکھ سیکرٹ پیجز اور 1,80,000 سے زیادہ امیجز اور 2,000 سے زیادہ ویڈیوز ایپسٹن کی پرسنل فائل سے سامنے آئی ہیں۔ اس میں ایسے انکشاف ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو پوری گیم سمجھاؤں گا، نہ کہ وہ انفارمیشن دوں گا جو آلریڈی سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہے۔ جیفری ایپسٹن 20 جنوری 1953 میں بروکلن، نیو یارک میں پیدا ہوا۔ اس کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی پاور نہیں تھی، لیکن کچھ ہی سالوں میں یہ آدمی دنیا کے سب سے امیر اور پاورفل لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے لگا۔ اس کے اپنے پرائیویٹ جیٹس، لگژری مینشن، اور ہر محفل میں ایک ہی سوال، یہ آدمی اصل میں کرتا کیا ہے؟ ایپسٹن کا جواب ہمیشہ مختلف ہوتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا، میں الٹرا رچ لوگوں کا فائنینشیل ایڈوائزر ہوں، لیکن کبھی بھی اس بات کا کلیئر پروف نہیں ملا، اور یہیں سے کہانی ڈینجرس ہو جاتی ہے۔ ایپسٹن کے پاس اتنا پیسہ کیسے آیا؟ لولیٹا ایکسپریس، ایک اپنا پرائیویٹ جیٹ، نیو یارک کا سب سے مہنگا پرائیویٹ مینشن، ملٹیپل کنٹریز میں پراپرٹیز، اور سب سے شاکنگ چیز، لٹل سینٹ جیمز آئی لینڈ، ایک پورا آئی لینڈ صرف ایک انسان کا۔ سوال یہ نہیں کہ اس کے پاس یہ آئی لینڈ کیوں تھا، سوال یہ ہے کہ وہاں کون کون جاتا تھا۔ آئی لینڈ پر انڈر ایج گرلز کو لایا جاتا، انہیں ماڈلز اور مساج کا جھوٹا خواب دکھایا جاتا، پاورفل گیسٹ کے لیے پرائیویٹ ارینجمنٹس ہوتی، اور انویسٹیگیشن کے مطابق وہاں ہڈن کیمراز لگے ہوتے تھے۔ مطلب یہ صرف کرائم نہیں تھا بلکہ بلیک میل کا پورا سسٹم۔ ایپسٹن اس سارے کھیل میں اکیلا نہیں تھا، وہ ایک نیٹ ورک کا گیٹ کیپر تھا۔ ایپسٹن فائلز میں کن کن کے نام تھے؟ اتنی مشہور شخصیت جس میں فارمر یو ایس پریزیڈنٹ بل کلنٹن، برٹش رائل فیملی کے پرنس اینڈریو، بلینئرز، پولیٹیشنز، لائرز، ان سب کے نام ایپسٹن فائلز میں موجود ہیں۔ یاد رکھیے کہ نام آنا جرم کا پروف نہیں، لیکن سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بد سے بدنام برا۔ اور سب سے بڑی بات، فائلز کا بہت حصہ آج بھی پبلک نہیں ہوا۔ اس لڑکی کا نام تھا ورجینیا۔ اس نے کہا، میں انڈر ایج تھی، مجھے ایپسٹن اور اس کے دوستوں کے لیے یوز کیا گیا۔ اس وقت میڈیا چپ تھی، سسٹم اندھا تھا، لیکن ورجینیا نہیں رکی، اور آج اس کی وجہ سے ایپسٹن کا سچ دنیا کے سامنے آیا۔ 2019 میں ایپسٹن اریسٹ ہوا۔ I was 16 years old. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me. When I met Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein is dead. Epstein. لیکن ٹرائل سے پہلے ہی جیفری ایپسٹن ڈیڈ پایا گیا۔ آفیشیل کہانی یہی بتائے گی کہ یہ ایک سوسائڈ ہے، لیکن اس وقت اس کے روم کا کیمرہ بند تھا، گارڈز غائب تھے، ایٹوپسی پر سوال ہونے لگے، اور پھر دنیا نے ایک لائن ریپیٹ کرنا شروع کر دی، ایپسٹن ڈڈ ناٹ کل ہمسیلف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایپسٹن کے پاس اتنے راز تھے، وہ بولتا تو بہت لوگ گر جاتے، ریاستیں گر جاتی، پوری دنیا ایک دفعہ ہل جاتی۔ اس لیے یا تو اسے مار دیا گیا یا پھر اسے
چھپا کر کسی اور جگہ بھیج دیا گیا۔ سچ آج بھی کسی کو پوری طرح نہیں پتا۔ جیفری ایپسٹین ایک آدمی نہیں تھا، وہ ایک وارننگ تھا۔ وارننگ کہ جب پیسہ، پاور اور سائلنس ایک ہو جائے تو سچ بھی قید ہو جاتا ہے۔ یہ سب بے حیائی جیفری ایپسٹین نے اکیلے نہیں کی، اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ بھی موجود تھی جس کا نام گھزلائن میکسویل ہے، اور کہا جاتا ہے یہ دونوں خفیہ ایجنٹ تھے، اور اسی لڑکی نے اپنے لنکس کی وجہ سے جیفری کو امیر لوگوں سے ملوایا تھا۔ ان دونوں کا مقصد تھا کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں اور انفلوئنسرز کو اپنی دنیا میں بلا کے یہ وہ غلیظ ترین اور گندا کام کروایا جائے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کم عمر بچیوں کے ساتھ سیکس اور چھوٹے بچوں کو جان سے مارا جاتا، وہ بھی شیطان کی مورتی کے سامنے جسے وہ بال کہتے ہیں، اور بچوں کو صرف مارا نہیں جاتا تھا بلکہ بعد میں ان کے جسم کو کھا بھی جاتے تھے، اور بات اس سے بھی آگے نکل گئی، یہ سب ریکارڈ کیا جاتا تھا، اور یہ وہی ویڈیوز ہیں جو آج ہم سب کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہ ویڈیوز اسی لیے بنائی جاتی تھی کہ کل کو کوئی بھی بڑا پولیٹیشنز یا امیر انسان گریٹر ایسٹ سائڈ کے سامنے نہ آ سکے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تو یہ بات بھی سامنے آئی ہے، اس نے 13 سال کی بچی کو پریگننٹ کر دیا۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس نے بچے کو ماں کے سامنے مار دیا۔ بل گیٹ جو ایک وقت میں دنیا کا امیر ترین انسان تھا، رشین کم عمر لڑکیوں کے ساتھ گریو کرنے کی وجہ سے لا علاج بیماری میں چلا گیا، اور اس کا علاج مانگنے پر یہ تمام چیزیں لیک ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے بل گیٹ کی طلاق ہوئی، کیونکہ یہ سب اس کی وائف کو پتہ چل چکا تھا۔ ان سب کے بارے میں یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ یہ نہ صرف ان بچوں کو گریو کر کے مارتے تھے بلکہ مرنے کے بعد ان کے جسم کے پارٹ کو نکال کر کھا جاتے تھے، اور یہی حرکتیں تو شیطان کو اچھی لگتی ہیں۔ اور سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ ایک UAE کی بزنس وومین نے غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا جیفری ایپسٹین کو گفٹ کیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اس کپڑے کے سامنے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں نے آنسو بہائے ہیں، اب یہ تمہیں میں گفٹ کرتی ہوں۔ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ یہ ایک مسلم عورت تھی، اور آپ امیجن بھی نہیں کریں گے کہ ایپسٹین نے اس کپڑے کے ساتھ کیا 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 ہوگا، کتنی بے حرمتی کی ہوگی جو میں بتا بھی نہیں سکتا۔ ایک انسان درندگی کے اندر اس حد تک جا سکتا ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے تو ایتھیسٹ لوگوں کو ایسا آئینہ دکھایا کہ ان لوگوں کے بھی منہ بند ہو چکے ہیں، جو لوگ کہتے تھے کہ انسان کو دنیا میں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ جب مین ڈائریکشن نہیں ہوگی تو یہ سب ہی ہوگا۔ اس کے بعد میں کیا ہی بتاؤں، لاسٹ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، شیطان اپنا کام نکلوانے کے بعد انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ لیکن آج اس دنیا میں وہ لوگ جو سچ میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، ان کو سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جاتا ہے، غلط دکھایا جاتا ہے، در حقیقت وہی درست ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی بھی نام ان فائلز میں موجود نہیں ہے، جیسا کہ ایرانی سپریم لیڈر پوتین، چائنیز صدر ابراہیم تراورے اور افغانی نہ صدام حسین نہ قذافی، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ ان دا سمپل سینٹینس، جو سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے وہ ریالٹی نہیں ہوتی، یہ دنیا در حقیقت ایک دھوکہ ہے۔ اگر آپ دنیا کے ایسے حالات و واقعات کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ وہ کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دبائی جاتی ہیں، اگر آپ سچ سے ڈرتے نہیں تو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے، ہم سچ ڈھونڈتے ہیں۔ سبسکرائب۔